ہم نے دروازے میں لگی کنڈی کھولی اور لیمپ کو آگے بڑھاتے ہوئے جائزہ لیا۔ میرا ریوالور گولی چلانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سامنے ایک اور لمبوترا سا بہت بڑا سا برآمدہ دکھائی دیا۔ میں نے ریوالور کی نال کا رخ بدلتے ہوئے برآمدے کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں بھی 2 بڑے اور 3 چھوٹے دروازے دکھائی دیے، لیکن وہ سب کے سب بند یا شاید مقفل تھے۔ وہاں کے فرش اور در و دیوار اور چھت کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا یہ جگہ کئی سالوں سے استعمال نہیں ہوئی اور نہ ہی صفائی اور دیکھ بھال کی نوبت آئی ہے۔ میری نظریں سامنے دکھائی دینے والے عالیشان مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ شاید دریا کی لکڑی کے اس دروازے پر خوبصورت بیل بوٹوں کے نقش ابھرے ہوئے تھے، اور میرے لیے تشویش کی بات یہ تھی کہ وہ مضبوط دروازہ اس وقت بند دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے امردیپ کو کہا، یہ دروازہ تو ٹوٹنا مشکل ہے، لگتا ہے ہمیں ڈاک بنگلے کے پچھلے حصے ہی سے نکلنا پڑے گا۔ امردیپ نے نفی میں سر ہلایا، بولا، نہیں یار، ہم اسی دروازے سے اندر آئے تھے، لیکن اس وقت ان بدماشوں میں سے ایک نے دستک دے کر یہ دروازہ کھلوایا تھا۔ گھوڑے بھی یہیں سے پچھلے حصے میں لے جائے گئے تھے۔ ذرا دھیان سے دیکھو، یہاں بھی اندر سے کنڈیاں لگی ہوں گی۔ میں امردیپ کی تجویز کے مطابق لیمپ لیے دروازے کی طرف بڑھا تو اس کی بات درست نکلی۔ دروازے کے دونوں پٹوں کے نچلے حصے میں اوپر نیچے حرکت کرنے والی چٹخنیاں جڑی ہوئی تھیں، جو پختہ زمین میں بنے سوراخوں میں گھس کر دروازے کو اندر سے بند کر دیتی تھیں۔ میں نے لیمپ ایک طرف رکھا اور ان میں سے ایک چٹخنی کو سوراخ سے باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ دروازے کا پٹ دھیرے دھیرے کھول کر میں نے باہر جھانکا تو سردیوں کی یخ بستہ رات گہری ہونے پر جنگل مزید خوابیدہ نظر آیا۔ وہاں تا حد نظر پھیلی مدھم چاندنی میں کوئی نقل و حرکت دکھائی نہ دی، تو میں نے امردیپ کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ کر کے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے دروازہ عقب میں بند کر دیا۔ لیمپ ہم نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ڈاک بنگلے کے سامنے موجود کھلی جگہ حتی الامکان تیزی سے پار کرتے ہوئے میں بے تابی سے آس پاس کے ماحول پر نظریں دوڑاتا رہا، لیکن ڈاک بنگلے کی طرف آتے راستے کے دونوں طرف اگے درختوں کے تاریک سائے میں پہنچنے تک ہمیں کسی خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اب میری نظریں درختوں کا وہ جھنڈ تلاش کر رہی تھیں جس کے درمیان میں نے جیپ کھڑی کی تھی۔ بالآخر محض اندازے سے میں جیپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ امردیپ مانو کو جیپ کی نشست پر اتار کر مڑا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا والہانہ انداز میں مجھے سینے سے لپٹا لیا۔ وہ ساتھ ساتھ جوش اور محبت کے ملے جلے جذبات سے لبریز لہجے میں کہہ رہا تھا، تم نے تو کمال کر دیا میرے بھائی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے ہمیں ان لٹیروں کے چنگل سے نجات مل پائے گی۔ میری تو خیر ہے، لیکن مجھے مانو کی بہت فکر تھی۔ تم نے آج امردیپ کو خرید لیا ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے اپنے ضمیر کو جواب دینا تھا بھائی۔ اگر میں تم دونوں کو ان بدماشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا جاتا تو یہ مجھے کچوکے دے دے کر مار ڈالتا۔ میں نے تو بس اپنی سی کوشش کی تھی، واہے گرو کی کرپا ہے کہ اس نے مجھے کامیاب کر دیا۔ امردیپ تحسین و ستائش کا سلسلہ شاید مزید آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ سب باتیں راستے میں ہو جائیں گی، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے میری تائید کی۔ وہ خود جیپ چلانا چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ کہتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا کہ میں واپسی کے راستوں سے بہتر آشنا ہوں، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی میں وہاں سے گزرا ہوں۔ میں نے جیپ واپسی کے کچے راستے پر گھمائی اور حتی الامکان تیزی سے بھگانے لگا۔ میرا ریوالور میری گود میں پڑا ہوا تھا، جبکہ ڈاکوؤں سے ہتھیایا ہوا جرمن ساختہ پستول امردیپ نے سنبھال رکھا تھا۔ میری نظریں بار بار پیچھے کا عکس دکھانے والے شیشوں کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ امردیپ بھی عقابی نظروں سے ہمارے دونوں طرف بھاگتے درختوں پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ نہر کا پل پار کر کے میں نے جیپ بائیں طرف نیم پختہ اور ناہموار سڑک پر موڑ دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم گردیال پور گاؤں کے سامنے تھے۔ امردیپ کو گہری نظروں سے جائزہ لیتے دیکھ کر میں نے بتایا کہ یہی گردیال پور گاؤں ہے جس کے نام سے یہ جنگل مشہور ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس جنگل کا نام پہلے بھی اپنے کسی جاننے والے سے سنا ہے۔ میں پنجاب کے بیشتر علاقوں کا سفر کر چکا ہوں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ کبھی اس طرف آنا نہیں ہوا۔ میں نے ماحول کا تناؤ کچھ کم کرنے کے لیے شرارتی لہجے میں کہا، آپ کو تو مہمان خصوصی بن کر یہاں آنا تھا نا امردیپ بھائی، امید ہے آپ کی اچھی خاطر مدارت کی ہوگی انہوں نے۔ میری بات سن کر امردیپ نے قہقہ لگایا اور کہا، میری میزبانی کچھ زیادہ ہی مہنگی پڑ گئی ان بیچاروں کو۔ دولت کمانے کا سوچا تھا، موت گلے پڑ گئی، اگلے جہان میں یاد کریں گے کن مہمانوں سے پالا پڑا تھا۔ میں نے بھی جواباً قہقہ لگایا اور اپنا ریوالور تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی ہتھیاروں سے نرک میں جانا ان کا مقدر تھا۔
میں تو واحد گرو کے آسرے پر خالی ہاتھ ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ منحوس گردیال پور جنگل ہے کدھر۔ امردیپ نے چونک کر پوچھا، تو پھر تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے آج شام سے اب تک کی ساری ہنگامہ خیزیاں امردیپ کو تفصیل سے لیکن مختصر اور جامع انداز میں سنائیں۔ وہ کہیں حیران دکھائی دیا تو کہیں پریشان۔ مجھے لگا کہ اسے میری باتوں پر پورا یقین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ بالآخر میری داستان مکمل ہوئی تو اس نے گہری سانس لے کر کہا، یار سچ بتاؤں، اگر میں یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ چکا ہوتا تو کہتا کہ خامخواہ کی داستان ترازی نہ کرو، لیکن یہ سب واقعی حیران کن ہے۔ میں نے کہا، چلیں شکر ہے، آپ کو یقین تو آ گیا، اب یہ بتائیں کہ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، کیسا ارادہ؟ میں نے اپنے دل میں پنپتے اندیشوں کو دباتے ہوئے کہا، ننیرا قصبہ آنے والا ہے۔ چوپڑ کھیلنے والے دیہاتیوں نے بتایا تھا کہ علاقے کی پولیس چوکی اسی قصبے میں ہے۔ کیا پولیس کو اس سارے معاملے کی اطلاع نہیں دیں گے؟ میری بات سن کر امردیپ نے تنزیہ سا قہقہ لگایا، بولا، بھائی ان پولیس والوں کا ڈاکوؤں اور لٹیروں سے کیا لینا دینا؟ یہی بات ہے کہ وہ انہیں اٹھا کر نہیں لے جاتے۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم پولیس چوکی جا کر یہ ساری کہانی سنا بھی دیں تو یہ کم از کم آج رات تو وہاں کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ میں نے اس کی بات کی پرزور تائید کی۔ اس نے ننیرا قصبے کی طرف جانے والے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بولا، باقی جہاں تک انصاف اور قانون کی بات ہے ٹھیک ہے، انگریزوں کے ملک میں پولیس اور عدالت کی بہت چلتی ہے، لیکن یہاں سب تو جنگل کی کہانی ہے، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ جنگل میں جنگل کا قانون ہی چلتا ہے۔ ویسے بھی واحد گرو سے بڑا عادل اور منصف کون ہوگا؟ اس نے ہاتھوں ہاتھ ان بدماشوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دے دی۔ ٹھیک ہے، ہم قانونی کارروائی میں بالآخر حق بجانب ٹھہریں گے، لیکن ہمیں اس بکھیڑے کو خامخواہ اپنے گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے کسی مناسب جگہ یہ دونوں ہتھیار پھینک دیں، اس کے بعد ہمارا اس سارے قصے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ پولیس کا سامنا کرنے کا تصور ہی میرے لیے پریشان کن تھا، اور کسی مقدمے میں پڑنے کا تو میں سرے سے متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ پور پہنچنے پر امردیپ نے اصرار کر کے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پوری طرح تازہ دم ہے اور یہاں سے آگے کا راستہ اسے پوری طرح ازبر ہے۔ مانو اب میری گود میں آ چکا تھا، اس پر طاری خوف اب دور ہو چکا تھا اور اب وہ میرے بازو سے سر ٹکائے اونگھ رہا تھا۔ امردیپ نے بادشاہ پور کے وسط میں بنے چوراہے سے جیپ بائیں طرف جانے والی خاصی بڑی سڑک پر موڑ لی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سفر نسبتاً آرام دہ اور تیز رفتار ہو گیا۔ ہم 1 میل کے قریب فاصلہ طے کر کے ایک بڑی نہر کے پل پر پہنچے تو امردیپ نے جیپ پل کی منڈیر کے قریب روک دی۔ میں نے اس کی منشا سمجھتے ہوئے اس سے پستول لے کر نہر میں پھینک دیا، البتہ اپنا ریوالور میں نے واسکٹ کی جیب میں منتقل کرنے پر اکتفا کیا۔ امردیپ نے مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ اس دوران میں مانو گہری نیند سو چکا تھا۔ ہم نے جیپ ایک جگہ ٹھہرا کر اسے جیپ کے عقبی حصے میں رکھے کمبلوں کے بستر پر سلا دیا۔ امردیپ غالباً اسی معاملے کو ذہن میں دہرا رہا تھا۔ میں اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر خود بھی خیالوں میں کھو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خطرناک آزمائش میں کسی گزند کے بغیر سرخرو ہو چکا ہوں۔ میں نے امردیپ سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں تو کامیابی یا ناکامی کے امکانات سے بے نیاز ہو کر امردیپ اور مانو کو چھڑانے کی ایسی جنگ میں کود پڑا تھا جس میں فتح محض سہانا سپنا لگ رہی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ میری یہ کامیابی عقل کی نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی جیت تھی، اور ایسی غیر متوقع کامیابی پر اللہ رب العزت کا میں جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بھولی بسری بات چمکی۔ میں نے امردیپ کو مخاطب کیا، کہا، آپ نے بتایا ہے کہ ڈاک بنگلے کا مرکزی دروازہ کسی نے اندر سے کھولا تھا، اس کا مطلب ہے کوئی تیسرا بدماش بھی اس گروہ کا حصہ ہے، لیکن اب وہ وہاں ہمیں نہیں ملا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟ میری بات غور سے سن کر امردیپ چونکا، بولا، ارے اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ ڈاک بنگلے کا دروازہ تو ضرور کسی نے کھولا تھا، لیکن اندر گھسنے کے بعد وہ مجھے دکھائی نہ دیا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ ہمیں ڈاک بنگلے سے 50 گز پہلے روک کر مرنے والے دونوں بدماشوں میں سے ایک تنہا دروازے پر گیا تھا اور دستک دے کر دروازہ کھلوایا تھا، لیکن جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہاں کوئی تیسرا فرد دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کے بیان پر غور کرتے ہوئے کہا، ان دونوں نے چہرے ڈھاٹوں میں چھپائے ہوئے تھے، اگر اس تیسرے شخص کو پہچانے جانے کا خطرہ تھا تو وہ بھی منہ ڈھانپ سکتا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ سرے سے آپ کے سامنے آنا ہی نہ چاہتا ہو۔ امردیپ نے میری بات توجہ سے سن کر کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا، یار اس کا تو ایک ہی مطلب ہے، وہ شخص مجھ سے قریبی واقفیت رکھتا ہے۔
اتنی قریبی کہ اسے یقین ہے کہ میں اس کے ڈیل ڈول چال ڈھال باتیں کرنے سے اسے پہچان لوں گا۔ میں نے کہا میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہونے والی اس واردات میں یہ بات تو پہلے ہی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ڈاکو آپ کے پٹیالے جانے کے مقصد حتیٰ کہ وہاں وصول ہونے والی رقم کی متوقع مالیت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ یہی نہیں، انہیں آپ کے گھر اور گھر والوں کے معاملات سے بھی خاصی واقفیت تھی۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ ایسی اندر کی معلومات ڈاکوؤں کے اس گروہ تک کون پہنچا سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ شخص اس گروہ کا مستقل حصہ ہے۔ میری بات سن کر امردیپ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ سوچ کر میں نے اس سے آج شام ہی اپنے ذہن میں جنم لینے والے ایک سنگین خطرے سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا امردیپ بھائی، آپ اور مانو کو ڈاکوؤں سے چھڑانے کی کوشش میں پوشیدہ ممکنہ خطروں کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ واحد گرو کی کرپا سے 10-20 ہزار روپوں کی بلی چڑھانے سے آپ کے خاندان کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن پھر ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ امردیپ نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا، کیسا خیال بہادر بھائی؟ میں نے کہا میں نے سوچا کہ یہ ڈاکو آپ سے اپنی شکل اور شناخت چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ این ممکن ہے صحیح یا غلط انہیں یہ خدشہ محسوس ہو کہ آپ نے انہیں پہچان لیا ہے۔ ایسے میں کہیں تاوان وصول ہونے کے باوجود وہ اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ کر آپ کو جان سے نہ مار ڈالیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ رقم وصول کرنے کے بعد مجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر آپ واقعی ان کے ساتھی کو قریب سے جانتے ہیں تو میرا یہ اندیشہ بے بنیاد نہیں ہے۔ میری بات نے یقیناً امردیپ پر گہرا اثر کیا تھا۔ وہ مجھے پوری طرح قائل دکھائی دیا۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں مجھے ایک عجیب سی گھن گرج سنائی دی۔ اس نے کہا، تم نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے چھوٹے بھائی، کوئی گھر کا بھیدی ہماری آستین کا سانپ ان ڈاکوؤں کے ساتھ شامل ہے۔ اگر تم جان کی بازی لگا کر ہمیں آزاد نہ کرواتے تو بھاری مال ادا کرنے کے باوجود میرے گھر والوں کو ہماری لاشیں ہی ہاتھ آنے والی تھیں۔ تمہاری یہ مہربانی میرا خاندان کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے کہا بھائی، مجھے شرمندہ کرنے کی بجائے اس تیسرے بدماش کو تلاش کرنے اور گردن سے دبوچنے کی فکر کرو، ورنہ وہ دوبارہ وار کرنے کا موقع ضائع نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس بار وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے۔ امردیپ نے میری بھرپور تائید کی۔ بادشاہ پور سے مزید 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم رات کے دوسرے پہر کے آخر میں امردیپ کی خاندانی حویلی پہنچے۔ وہاں سارے خاندان کو پریشانی اور تشویش کے عالم میں منتظر پایا۔ ہم کتنی بھی دیر سے پٹیالے سے روانہ ہوتے، زیادہ سے زیادہ رات 9-10 بجے تک ہمیں گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عمدہ انجن والی کسی جیپ کے لیے 40 میل فاصلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سردیوں کی وجہ سے باقی گھر والوں نے تو وقت پر کھانا کھا لیا تھا، لیکن بشندیپ کی بیوی اپنے لاڈلے کی واپسی کے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب 11 بجے تک بھی ہم گھر واپس نہ پہنچے تو اس نے واویلا شروع کر دیا، اور 12 بجے تو باقی گھر والوں کی تشویش بھی شدت اختیار کر گئی۔ امردیپ کے پاس بھاری رقم کی موجودگی اپنی جگہ، لیکن وہ سب جیپ کو پیش آنے والے کسی ممکنہ حادثے سے زیادہ فکر مند تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مزید 1.5-2 گھنٹے اہل خانہ پر کیسی قیامت بن کر گزرے ہوں گے۔ جیپ جیسے ہی حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی، پریشانی کے عالم میں احاطے میں ٹہلتا بشندیپ خوشی سے چیخ پڑا، امردیپ بھایا، واحد گرو کا دھنیواد، آپ لوگ آ گئے۔ ہم سب کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر میں چلا گیا، اور اس سے پہلے ہم مانو کو اٹھا کر گھر میں داخل ہوتے پورا خاندان باہر آ چکا تھا۔ اس دوران میں حویلی کے کئی نوکر بھی وہاں آ گئے تھے۔ برہمدیپ سنگھ اور ان کی گھر والی امردیپ سے لپٹ گئے، اور بشندیپ کی بیوی نے اپنے بچے کو مجھ سے لپک کر گلے سے لپٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد مانو دادا دادی اور بھائی بہنوں کی محبتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور بشندیپ اور امردیپ دوسری طرف سکھوں والی زوردار جپھی ڈالے کھڑے تھے۔ بالآخر میری باری بھی آ گئی، اور بشندیپ نے مجھے گلے لگاتے ہوئے وہی سوال دہرایا جو جانے کتنی بار مختلف انداز میں ہم سے اب تک پوچھا جا چکا تھا، یعنی ہم کہاں رہ گئے تھے؟ سب خیریت تو رہی نا؟ راستے میں جیپ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی کیا؟ جبکہ اس دوران ان سب کو ایک ہی جواب ملتا رہا کہ اندر چل کر سب بتا دیں گے۔ جانے امردیپ نے منع کیا تھا یا اس نے خود ہی زبان پر قابو رکھا، مانو نے بھی ڈاکوؤں اور اغوا کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ گھر پہنچنے کے بعد امردیپ نے احتیاطاً سب نوکروں کو سب ٹھیک ہے کا پیغام دے کر ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا، اور پھر گھر والوں کو پورے واقعے سے آگاہ کیا۔ سب کا رد عمل ویسا ہی تھا جس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ امردیپ اور بشندیپ نے بچوں کو سختی سے انتباہ کیا کہ یہ سارا واقعہ کسی باہر والے حتیٰ کے نوکروں کے علم میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ پھر بچوں کو سونے کے لیے بھیج کر بڑوں کی محفل جمی، جس میں بے پناہ داد و تحسین اور تشکر سے لادے جانے کے بعد میں نے سب کے سامنے سوال اٹھایا، گھر کے اندرونی معاملات سے انتہائی گہرائی تک واقف وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟
میں نے ان سب سے درخواست کی کہ وہ گہری نظروں سے اپنے ارد گرد موجود افراد پر نظریں دوڑائیں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں، کیونکہ اسی میں پورے خاندان کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہروں پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امردیپ کیونکہ تمام معاملے میں براہ راست فریق تھا، لہٰذا اس نے میری بات کی بھرپور تائید کی۔ بولا، ہمیں آستین کے اس سانپ کی نشاندہی پر بھی بہادر سنگھ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ توجہ نہ دلاتا تو ہم معاملہ ختم سمجھ کر مطمئن ہو جاتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل خطرہ ابھی باقی ہے۔ وہ چھپا دشمن ہمیں کسی بھی وقت دوبارہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ بشندیپ نے بڑے بھائی کی بات سن کر کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائیا جی، پر کافی دماغ لڑانے کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا نام میرے دماغ میں نہیں آیا جس پر میں شک کر سکوں۔ ہمارے سارے ملازم جان نثار اور بھروسے کے قابل ہیں۔ یہ بات پکی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کل سے آج تک ہماری زرعی اراضی کی حدود سے باہر نہیں گیا، اور ان میں سے کوئی بھی اتنی گہرائی سے آپ کی پٹیالہ میں سرگرمیوں سے واقف نہیں تھا۔ برہمدیپ سنگھ نے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کی بھرپور تائید کی۔ اس موقع پر اس کی بیوی نے مداخلت کی، بولی، چور کا پتہ لگانے کا ایک ہی طریقہ ہوا کرتا ہے، شور مچانے کی بجائے آنکھیں کھلی رکھو اور اس کے دوبارہ داؤ لگانے کا انتظار کرو۔ خود کو خطرے سے محفوظ سمجھ کر وہ جلد یا تھوڑی دیر سے ضرور حرکت میں آئے گا۔ میں نے بزرگ خاتون کی تائید کی۔ میں نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خطرے کا احساس ہو گیا ہے اور اب آپ پر بے خبری میں وار نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس شخص کی کوئی ایسی مشکوک حرکت اس کی طرف آپ کو متوجہ کر دے جس پر آپ سب شاید پہلے دھیان ہی نہ دیتے۔ میں نے ان سب سے درخواست کی کہ بچوں کو ایک بار پھر اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ اس معاملے کی سنگن کسی باہر والے کو نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں کو بغیر کسی نگرانی کے گھر سے باہر نہ چھوڑا جائے۔ یہ ذمہ داری امردیپ نے قبول کر لی اور سب اہل خانہ کو اس آستین کے سانپ کی تلاش میں مسلسل دماغ لڑانے اور آنکھیں کھلی رکھنے کی تاکید کر کے محفل برخاست کر دی۔ صبح لگ بھگ سر پر آ چکی تھی، لہٰذا تمام گھر والوں کا دن چڑھے تک سونا یقینی تھا، لیکن میں دیر تک محو خواب رہ کر پورا دن ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ مجھے ظہیر شیخ کے لیے پیغام چھوڑنے کے لیے ملیر کوٹلا جانا ہے، لہٰذا جب بشندیپ مجھے میرے ٹھکانے پر چھوڑنے آیا تو میں نے کہا، بشنو بھائی، اب تک تو آپ کے خوبصورت علاقے کی آزادانہ سیاحت کا موقع ہی نہیں مل پایا، سوچ رہا ہوں کل موٹر سائیکل لے کر آس پاس کے علاقوں میں نکل جاؤں۔ اس نے میری بات سن کر کہا، اچھا خیال ہے بہادر سنگھ جی، لیکن میرے ویر آج کا دن آرام کرو، کل میں آپ کو خود ساتھ لے چلوں گا۔ میں نے کہا، بشنو بھائی، بات یہ ہے کہ میں ساری رات بھی جاگ لوں تو میں سورج چڑھنے پر زیادہ دیر سو نہیں سکتا، ویسے بھی اکیلے آوارہ گردی اور نئے علاقوں کی کھوج لگانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ کے ساتھ پرسوں چلوں گا، بس آپ آج صبح کے لیے ایک موٹر سائیکل میرے حوالے کر دیں۔ بشنو نے اس شرط کے ساتھ میری بات مان لی کہ موٹر سائیکل کی بجائے میں جیپ ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، وہ جیپ اب اپنی ہی سمجھو، کسی سے پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں، جہاں جی چاہے لے جاؤ، گھر والوں کے لیے دوسری گاڑی موجود ہے، ضرورت پڑی تو ایک اور آ جائے گی۔ بشنو کو رخصت کر کے میں گرم لحاف میں لیٹا تو پہلی بار احساس ہوا کہ کتنا مصروف دن اور کیسی ہنگامہ خیز رات سر پر سے گزر گئی ہے۔ تھکن کی شدت سے میں زیادہ دیر حالیہ واقعات پر ذہن آزمائی کرنے سے قاصر رہا اور چند ہی منٹوں میں گہری نیند سو گیا۔